بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مولا حسین اس قدر صاحب فضیلت، اس قدر صاحب عظمت ہونے کے بعد جب یزید کی حکومت قائم ہونے والی تھی، اس سے پہلے ایک خطبہ ہے جو مولا نے دیا ہے. یہ خطبہ بھی ہمارے ممبروں سے ذرا کم بیان ہوتا ہے، اس لیے میں آج آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. دیکھیں، ایک جملہ تو وہ ہے کہ جو ہمارے یہاں بہت معروف ہو گیا کہ مولا حسین نے مدینہ چھوڑتے وقت یہ فرمایا تھا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد. فرمایا تھا کہ میں کسی جنون میں آ کر، کسی فریب میں آ کر، کسی شر کی خاطر، کسی ظلم کی خاطر، کسی فساد کی خاطر مدینہ کو نہیں چھوڑ رہا ہوں. میرے چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے نانا کے نانا رسول خدا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، اور جو میرے نانا کی اور میرے بابا کی سیرت ہے اس پر عمل کروں. یہ خطبے کا جملہ ہمارے ممبروں سے بیان ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن ایک اور خطبہ وہ ہے جو مولا حسین نے دیا ہے، وہ منا کے میدان میں دیا، اور یہ اس وقت دیا ہے کہ جب حاکم شام اپنا وقت آخر گزار رہا تھا. یعنی واقع کربلا سے تقریباً 2 سال پہلے کا یہ خطبہ ہے، تقریباً 1 سال پہلے کا یہ خطبہ ہے کہ جو ہماری کتاب میں موجود ہے. اور کئی سارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک تنہا خطبہ نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک اور ملا ہوا خطبہ بھی ہے جو دوسرے مقام پر موجود ہے، لیکن ہم ابھی فی الحال اس پہلے خطبے پر صرف گفتگو کریں گے اور بات کو مکمل کریں گے. مولا حسین حج کے موقع پر منا کے میدان میں داخل ہوئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مولا حسین نے کئی سارے پاک پیادہ حج کیے تھے. تقریباً جو تعداد ملتی ہے 25 حج پاک پیادہ کیے تھے، یا بعض روایتوں 20 حج، بعض روایتوں 25 حج پاک پیادہ کیے تھے. جب حج کے موقع پر پہنچے تو منا کے میدان میں اپنے چاہنے والوں سے، اپنے اہل بیت سے کہا کہ جو مسلمان ہیں اور بڑے بڑے افراد ہیں ان کو میرے سامنے حاضر کیا جائے. روایت کے جملے یہ ہیں کہ 200 صحابہ اور 700 تابعین حسین ابن علی کے سامنے آ گئے. آپ فرض کیجئے 200 700 کی تعداد یعنی 1000 تک پہنچ گئی ہے، اور 1000 افراد حسین ابن علی کا خطبہ سننے کے لیے تیار ہیں. مولا نے اس خطبے میں کیا بیان فرمایا؟ جب یہ افراد آ گئے تو امام نے پروردگار کی حمد و ثنا کرنے کے بعد خطبے کا اس طریقے سے آغاز کیا. فرمانے لگے اما بعد فإن هذا الطاغية قد فعل بنا وبشيعتنا ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم. فرمانے لگے کہ یہ جو باغی ہے، یہ جو طاغی ہے، یہ جو یاغی ہے، اور یہاں پر لفظ استعمال کیا طاغیہ. طاغیہ عربی زبان میں اگر کسی کو یہاں پر یقیناً آشنائی بھی ہوگی، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مذکر طاغی، مؤنث کے لفظ استعمال ہوتا ہے طاغیہ. مولا نے طاغیہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جبکہ حکومت میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے، جو حاکم شام ہے، وہ مرد ہے، عورت تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود طاغیہ کا لفظ استعمال کیا. کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ عربی کی فصاحت و بلاغت کے اندر کبھی کبھار یہ جو مؤنث کا لفظ جو بظاہر مؤنث کا لگ رہا ہوتا ہے، وہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ جو شخص اپنے بغاوت اور اپنی سرکشی کے اندر عروج پر فائز ہو، اس کے لیے پھر مؤنث کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں بھی ایک لفظ آتا ہے علامہ. علامہ کے لفظ کے آخر میں تا موجود ہے، تو جو آخر میں جو تا ہوتی ہے وہ عورتوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، مردوں کے لیے استعمال نہیں کی جاتی. لیکن اس تا کو تائے مبالغہ کہا جاتا ہے. جو علم کی عروج پر فائز ہو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے علامہ. اب تو ہمارے یہاں تو جو ممبر پر آ جائے اور اچھی ذاکری کرنے والا اس کو علامہ کہتے ہیں، لیکن اصل یہ لفظ اس لیے بنا گیا ہے. تو امام نے ارشاد فرمایا وہ جو طاغیہ ہے، وہ جو بغاوت اور سرکشی کے اندر بہت آگے ہے، اس نے ہمارے شیعوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جو سلوک کرنا تھا وہ تم نے دیکھ لیا، تم اس کے گواہ بھی بن چکے ہو. یہ صحابہ رسول کے سامنے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں. پھر فرمانے لگے وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكُمْ، لیکن میں تم سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. واقعاً کیا سوالات ہیں جو مولا حسین نے پوچھے ہیں؟ انشدکم اللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کر تم سے سوال کرتا ہوں. اتعلمون ان علی بن ابی طالب کان اخا رسول اللہ،
کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ علی ابن ابی طالب نبی اکرم کے بھائی بنائے گئے تھے؟ قال انت اخی وانا اخوک فی الدنیا والآخرہ، نبی اکرم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ علی کو بھائی بنایا گیا تھا؟ سارے مجمع نے بلند آواز سے کہا اللہم نعم، اے حسین ابن علی ہمیں معلوم ہے آپ کے بابا کو پیغمبر اکرم نے بھائی بنایا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم پھر حسین ابن علی نے دوسرا سوال کیا، فرمانے لگے انشدکم اللہ، میں خدا کو گواہ بنا کر تم سے دوسرا سوال یہ کرتا ہوں، هل تعلمون ان رسول اللہ اشترى موضع مسجدہ، کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے مسجد نبوی جب تعمیر کی تھی تو اس کے حجرے بنائے تھے، اور یہ حجرے ایسے بنائے گئے تھے کہ جس کے دروازے مسجد میں کھلا کرتے تھے، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب حکم دیا گیا کہ سارے حجروں کو سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے سوائے میرے دروازے کے اور علی کے دروازے کے، تو تمہیں میں سے بعض افراد وہ تھے جو آئے تھے اعتراض کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمارا دروازہ کیوں بند کروا دیا، علی کا دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ تو اس وقت نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا ما انا صددت ابوابکم وفتحت بابہ، یہ کام میں نے نہیں کیا ہے کہ میں نے تمہارے دروازوں کو بند کر دیا اور علی کے دروازے کو کھلا رکھا ہے، ولیکن اللہ امرنی بسد ابوابکم وفتح بابہ، لیکن پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں علی کے دروازے کو کھلا رکھوں اور تمہارے دروازوں کو بند کرواتا۔ محسوس کیجئے گا، ایک ایک کر کے فضائل علی کو بیان کرنا شروع کیا۔ انہوں نے پھر گواہی دی اللہم نعم، ہاں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور کیسے علی کے دروازے کو کھلا نہ رکھا جائے؟ علی تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، جو خانہ خدا میں پیدا ہوا ہو اس کے لیے مسجد کا دروازہ کھلا رہنا بند رکھنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ لوگوں نے آ کر یہی اعتراض کیا تھا کہ آپ نے ہمارا دروازہ بند کر دیا، علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے، وہ اگر دوسری حالت کے اندر آئیں تو کیا یہ ان کے لیے زیب دے گا؟ تو اس وقت پیغمبر اکرم نے یہ وضاحت کی کہ دیکھو خانہ خدا کے اندر علی کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ کو یقین معلوم ہے کہ زمانے کے امام انشاءاللہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج الشریف جب ظہور فرمائیں گے تو ان کی قیام گاہ بھی مسجد بنے گی۔ اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد جمکران کے بارے میں بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ روایت ایک اور مسجد کے بارے میں ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد سہلا۔ مسجد سہلا کو امام زمانہ کا گھر بنایا جائے گا، اور جب یہ روایت چھٹے امام نے بیان کی تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ امام گھر کے اندر اپنے بال بچوں کے ساتھ مسجد کے اندر رہیں؟ تو امام نے شاہ فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ابراہیم اور حضرت خضر بھی اسی گھر کے اندر رہ چکے ہیں، تو جو پاک ہستیاں ہوتی ہیں ان کا گھر مسجد بن سکتا ہے۔ تو مولا حسین نے اصحاب کے مجمع میں تابعین کے مجمع میں سوال کیا کہ دیکھو تمہیں کیا یہ فضیلت معلوم نہیں ہے علی ابن ابی طالب کی؟ پھر دوبارہ سے تیسری فضیلت بیان کی، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ غدیر کے موقع پر کس کو نبی اکرم نے اپنا ولی اور اپنا وصی قرار دیا تھا؟ اور فرمایا تھا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جو یہاں پر موجود ہے وہ ان لوگوں تک اطلاع پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ سب نے جواب دیا اللہم نعم، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر ایک اور فضیلت گنوائی، فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ غزوہ تبوک پر جانے سے پہلے نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ وانت ولی کل مؤمن بعدی، اے علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھی، اور تم ہر مؤمن کے ولی بنو گے میرے بعد۔ اس کے بعد ایک اور فضیلت گنوائی، فرمانے لگے انشدکم اللہ اتعلمون ان رسول اللہ حین دعا النصارى من اہل النجران، کہ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ جب مسیحیوں سے عیسائیوں سے بحث کر رہے تھے یہاں تک کہ مباہلہ کا وقت آیا تو میرے بابا کو اپنے نفس اور اپنی جان کی منزل پر لے کر گئے تھے؟ کیا انفسنا کی منزل پر میرے بابا کو نہیں لے کر گئے؟ یہاں تک کہ پھر خیبر کا واقعے کو یاد دلایا، پھر یہ بتایا کہ نبی اکرم نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے تو علی مرتضیٰ سے کی، پھر یہ فرمایا کہ نبی اکرم ساری زندگی مولا کائنات کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے رہے، یہاں تک کہ مولا کائنات سے فرمایا کہ جب میری موت آ جائے تو اے علی تم مجھے غسل دینا، تم مجھے کفن پہنانا، تم مجھے دفنانا، اور اے علی جب تم غسل کفن دے رہے ہوگے تو ایک ہاتھ تمہارا ہوگا ایک ہاتھ جبرائیل امی کا ہوگا،
تم جبرائیل کے ساتھ شریک ہوگے اس علی کو کہ جس کے لیے اس قدر فضائل بیان کیے، یہاں تک کہ نبی اکرم نے اپنے آخری خطبے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ ایھا الناس انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی، کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور دونوں گرہ قدر ہے اور ثقلین ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میرے اہل بیت ہیں۔ اور آخری فضیلت یہ بیان کی، فرمانے لگے کہ کیا تم نے یہ بات بھی نہیں سنی تھی کہ میرے نانا نے فرمایا تھا کہ من زعم انہ یحبنی ویبغض علیا فقد کذب، جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن علی سے محبت نہیں کرتا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو لوگوں نے آ کر اعتراض کیا تھا، یا رسول اللہ وکیف ذلک، اے اللہ کے رسول ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ جھوٹ بولنے والا ہو؟ جو آپ سے محبت کرتا ہے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور سے محبت نہ کرتا ہو، وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا، وہ آپ سے محبت کرتا ہے لیکن علی سے دشمنی رکھتا ہے، ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ تو نبی اکرم نے روک کر ارشاد فرمایا یہ ایسا ممکن اس لیے نہیں ہے کیونکہ لِأَنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَمَنْ أَحَبَّهُ فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهُ، کہا اس لیے ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ علی مجھ سے ہیں، علی وہی کرتے ہیں جو میں انجام دیتا ہوں، علی وہی کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں، لہٰذا علی کو یہ نہ سمجھو کہ علی الگ سے کسی شخصیت کا نام ہے، علی شبیہ نبی کا نام ہے، علی عکس نبی کا نام ہے۔ لہذا فرمایا جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُ فَقَدْ أَبْغَضَنِي وَمَنْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهُ، اور جو مجھ سے دشمنی جو علی سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے، اور جو مجھ سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو سارے مجمع نے کہا اللہم نعم اللہم نعم، اے حسین ابن علی ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بات آپ نے سچ فرمائی ہے، سچ فرمائی ہے۔ مولا حسین نے جہاں امت کی اصلاح کرنے کا موقع ملا ہے وہاں پر امت کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، خطبہ بیان فرمائے۔ لوگ گواہی دینے والے تھے، ماننے والے تھے، اعلان کرنے والے تھے، لیکن بس میں اپنی بات کو اور آگے بڑھا کر مکمل کر دوں کہ لوگ جب تک مولا حسین نے ساتھ نہیں مانگا ہے، نصرت نہیں مانگی ہے، ان کی جانیں نہیں مانگی ہے، اس وقت سب ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ مولا حسین آپ نے صحیح فرمایا، آپ نے صحیح فرمایا، لیکن جہاں کربلا جانے کا وقت آیا تو لوگ روکنے والے آ گئے، یہ کہنے والے آ گئے حسین وہاں پر نہیں جائیے، آپ کے لیے خطرہ ہے، ہم نے آپ کے بابا سے یہ سنا ہے، آپ کے نانا سے یہ سنا ہے، لہذا وہاں نہیں جائیے۔ مولا حسین انہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کئی مرتبہ نصیحت کرتے رہے کہ جو میرے ساتھ ہوگا وہ سعادت ابدی پائے گا، جس نے میرا راستہ چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ کئی افراد ایسے تھے کہ جو کہتے تھے کہ مولا ہمیں اپنی جان عزیز ہے، اپنے بال بچے عزیز ہیں، اپنا مال عزیز ہے۔ امام نے شاہ فرمایا پھر اتنا دور چلے جاؤ کہ ہماری حلمن کی صدا نہ سن سکو، کیونکہ جس نے ہمیں دیکھ لیا، ہمیں شہید ہوتا ہوا دیکھ لیا، ہماری آواز کو سنا اور لبیک نہیں کہا، اس پر عذاب خداوندی نازل ہوگا۔ تو اپنی زبان سے مولا حسین کی تعریف کرنا، مولا حسین کے فضائل کو ماننا یہ اور مرحلہ ہے، لیکن اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ مولا حسین کے ساتھ مل کر دشمن پر حملہ کرنا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ جملے میں اور حملے میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے، لیکن ایک نقطے سے انسان جنت و جہنم کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ جملے کہنے والے بہت ہیں لیکن مولا حسین کے ساتھ مل کر حملہ کرنے والے بہت کم ہیں۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله